السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو لوگ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، آج وہ لوگ پریشان حال، مایوس نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین پر ایمان نہ لانے والوں، اللہ رب العالمین کی توحید کو نہ ماننے والوں، اللہ رب العالمین کی توحید کو اہمیت نہ دینے والوں اور نہ دینے والے سب کے سب آج پریشان حال ہیں۔ کورونا کال میں وہ ساری باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اس کورونا کال کو پیش کر سکتے ہیں۔ توحید کی دعوت اگر مقصد ہو، توحید سمجھانا مقصد ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا مقصد ہو، بتانا مقصد ہو کہ لوگوں اللہ پر ایمان لیا ہو، وہی تمہارا خالق اور مالک ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، وہی تمہیں زندگی دیتا ہے، وہی تمہیں موت دے گا، اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے، یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب توحید میں یہ سب چیزیں سکھائی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ پر ایمان لے آؤ، تمہاری دنیا آخرت دونوں بن جائے گی۔ اگر تم نے ایمان والی زندگی گزارے تو آگے جنت میں کی راحتیں نعمتیں ملنے والی ہے، اور اگر تم نے کلمہ نہیں پڑھا، توحید پر ایمان نہیں لائے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے، تو پھر آنے والی زندگی میں جو معاملات بننے والے ہیں تمہارے ساتھ وہ کتنے خطرناک اور بھیانک ہوں گے، یہ سارے حالات ہمیں بتائے گئے۔ آدمی پچھتائے گا، اتنا پچھتائے گا کہ پچھتانے کی وجہ سے اپنا ہاتھ جہاں تک چبائے گا، چباتا جائے گا یہاں تک کہ جہاں تک اس کا منہ جا سکتا ہے، یعنی پورا ہاتھ ہی چبا جائے گا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں نہ باپ بچے کو پہچانے گا، نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی، بلکہ قیامت کی ہولناکیوں میں بات بتائی گئی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، جبکہ ماں کبھی نہیں بھولتی۔ چاہے کوئی مصیبت پریشانی ہو، اگر اس کی چھاتی سے اس کا بچہ لگا ہے، ماں کبھی نہیں بھولے گی۔ لیکن قیامت کی ہولناکیوں میں ساری چیزیں بتائی گئی ہے کہ پھر کیسے کیسے عذاب ہیں، کیسی کیسی مصیبتیں ہیں۔ اور ایک ہم ہیں محترم حاضرین کہ ہم اللہ رب العالمین کی توحید کو قبول کرنے کے بجائے اس کے انکاری بن بیٹھے ہیں، اور اتنے انکاری بن بیٹھے ہیں بعض لوگ کہ ان کے دل پتھر ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، اور وہ ہر تکلیف اور دکھ غم پریشانی کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، اتنے سخت دل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے وہ تو آخرت کی زندگی میں آپ دیکھو گے۔ لیکن اس کی مثالیں آج دیکھو کورونا کال میں۔ آج سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر میں کوئی بیمار ہوتا تھا، تو بیمار ہوتا تھا تو ہم بیمار کی بیمار پرسی کر سکتے تھے، اس کے پاس بیٹھ سکتے تھے، اس کو تسلی دے سکتے تھے، اس کی خدمت کر سکتے تھے۔ اگر شوہر بیمار ہے تو بیوی پاس میں بیٹھ کے اس کے ہاتھ پیر سر دبا دیا کرتی تھی، باپ بیمار ہے بچے بیٹھ کے، ماں بیمار ہے بچے بیٹھ کے، جیسے بہن بیمار ہے بھائی بیمار ہے، سب ایک دوسرے کی خدمت کر دیا کر سکتے تھے۔ آج دیکھیے کورونا کی وجہ سے کیا حال ہو گیا ہے کہ آدمی ایسے اکیلا اور تنہا بستر پر پڑا رہتا ہے، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ ہاسپٹل ہو، چاہے وہ کوارنٹائن سینٹر ہو، جیسے وہ جیتے جاگتے قبر میں پڑا ہے۔ جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو توحید پر ایمان لیا ورنہ آگے کی زندگی کیا ہے، قبر میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، آخرت میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، لوگ یقین نہیں کرتے۔ اب یقین کریں گے؟ نہیں کریں گے؟ نہیں یقین آ رہا ہے؟ ابھی بھی دیکھو پیشنٹ بستر پر پڑا ہے، بچے اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے، بچے اس کو گھر لے جانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے اس کے لیے ساری زندگی گزار دی، تکلیفیں اٹھا کے اس کو پال پوس کے بڑا کیا، جب وہ مر رہا ہے تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہا، اسے JCB میں اٹھا کر لے جا کے قبر میں ڈال دے رہے۔ کیا ابھی بھی تمہیں یاد نہیں آ رہا کہ قبر میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ آج تمہاری زندگی جیتے جاگتے قبر بن چکی ہے کہ تنہا تم بستر پر پڑے ہو، کوئی چاہ کر بھی تمہارے پاس آ نہیں سکتا، کوئی چاہ کر بھی تمہاری مدد کر نہیں سکتا، کوئی چاہ کر بھی تمہیں تسلی وہ دے نہیں سکتا۔ یہ سارے حالات کو آج انسان برداشت کرنے کو تیار ہے، لیکن وہ اگر کوئی چیز کرنے کو تیار نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے محترم حاضرین، کتنے سخت دل پتھر دل ہو چکے ہیں۔ تو محترم حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ایسے حالات سے ابھرنا ہے، ایسے حالات سے نپٹنا ہے،
اور ایسے حالات میں آپ کو صرف اللہ رب العالمین کی توحید ہی سہارا دے سکتی ہے۔ اگر آپ اہل توحید ہیں تو آپ سخت سے سخت حالات سے لڑ سکتے ہیں اور اس کو کامیابی کے ساتھ عبور بھی کر سکتے ہیں، ورنہ چھوٹے چھوٹے غم، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ اب جس کی توحید مضبوط ہوگی، جس کا آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا، اگر آج وہ کورونا کال میں، کورونا وبا میں لپیٹ میں آتا بھی ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو اتنا یقین ہے کہ یہ تکلیف میرے نصیب میں اللہ رب العالمین نے لکھا تھا، یہ مصیبت میرے نصیب میں تھی، یہ میری تقدیر تھی، میں چاہتا تو بھی اسے اپنانا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، اور نہیں چاہوں گا تبھی بھی کرنا پڑے گا۔ تو وہ صبر کرے گا، آخرت پہ یقین رکھے گا، اللہ پہ یقین رکھے گا، یقین رکھے گا کہ اللہ رب العالمین اسے اس تکلیف سے دور کرے گا، اسے نجات دے گا۔ اور اگر اس دنیا میں اس سے نجات نہیں ملی، اس کی موت کا وقت آ گیا، اس کی اتنی ہی زندگی تھی، تو کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین اس کے آگے والی زندگی میں اسے راحت و آرام دے گا۔ تو ضرورت اس بات کی محترم حاضرین کہ آج ایسے حالات میں ہم اپنا تعلق توحید سے جوڑیں، توحید والے بنیں، لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، تبھی معاملات سدھریں گے، تبھی معاملات بنیں گے۔ یہ توحید سے دوری کا ہی نتیجہ ہم پر عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام انسانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے والا، ان پر ایمان لانے والا بنا دے، اور شیطان کی شر اور فتنوں سے اور شیطان کی سازشوں سے انسانیت کو